جینز میں اچھی چیزیں شکل و صورت جینز کی وجہ سے آتی ہے، اور وزڈم اور انٹیلیجنس اور ایڈورسٹی کوشنٹ یہ ساری بہت اچھی چیزیں ہی ہیں نا. یعنی جو پرابلمز ہیں تو وہ 1% جینز میں ہیں. اگر کوئی پرابلم ہے 99% تو آپ کو گریس مارکس مل گئے. جیسے کہ اسکولوں میں گریس مارکس مل جاتے ہیں نا کہ اگر کسی کے 30 ہو گئے تو 33 کر کے پاس کر دیا، کئیوں کو 25 کر کے پاس کر دیا، کئی اسکولوں میں تو 20 کو بھی 33 کر دیتے ہیں. تو یہ جو گریس مارکس ہے تو 99% آپ کے پاس گریس مارکس ہیں. اٹس اے گڈ نیوز. لیکن جو 1% آپ کی اپنی ایفرٹ درکار ہے اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اور آج کل ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جو کہ 49 پاؤنڈز کا ہوتا ہے. یو کے میں ہوتا ہے ٹیسٹ، یورپ میں سب جگہ ہوتا ہوگا. اور وہ ٹیسٹ ہے جو کہ آپ کی جو تمام خاندانی تاریخ ہے نا وہ ساری بتا دیتا ہے کہ آپ کے بڑے کیا کرتے تھے، ماں کی طرف سے رشتہ داروں کے کیا حالات تھے، باپ کی طرف سے کیا تھے، مرزا غالب سے کوئی رشتہ آپ کا تھا کہ نہیں، یا اس طرح کوئی آپ کو وہ دور دور بتا دیتے ہیں کہ آپ کا کبھی کوئی رشتہ دار آسٹریلیا گیا تھا کہ نہیں. وہ سارا کچھ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ ریکمنڈیشنز ہیں ہماری. لیکن وہ 49 پاؤنڈ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بزرگوں کو خود ہی اسٹڈی کر سکتے ہیں. میں نے یہ کام تقریباً 1970 میں شروع کر دیا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا، کیونکہ سب سے بہترین لیسن وہ ہوتا ہے جو آپ عبرت کا لیسن. 5 کزن تھے جو مرڈر ہوئے، اور ان میں سے بھائی نے بھائی کو بھی مارا، اور اپنے کزن کو بھی کسی نے مارا، غیروں کو بھی مارا. 5 مرڈر ہوئے، بہت سارا فساد ہوا، بہت سارا جھگڑا ہوا، اور خاندان پورا برباد ہوا. پھر جا کے کہیں اگلی جنریشن نے سبق سیکھا. لیکن وہ ساری چیزیں میں آبزرو کرتا رہا دور بیٹھ کے. میں پہلے کراچی تھا، پھر امریکہ تھا، تو وہاں خبریں آتی تھی کہ اچھا یہ کوئی خیر دی خبر نہیں آتی، مطلب کبھی کوئی خیر کی خبر مجھے نہیں آئی ہو کہ مطلب اس طرح کی خبر نہیں آئی. کل میں نے وہ فیس بک پہ دیکھا تو ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے فیس بک پہ خبر دی، پوسٹ لگائی کہ میرے چھوٹے بھائی نے USMLE بہت شاندار نمبروں میں پاس کر لیا. ایسی خبریں آپ پڑھتے ہوں گے کہ اول آ گیا، کوئی یہ ہوگا. ہمارے خاندان میں یہ رواج ہی نہیں تھا بالکل. وہ کل انہوں نے لکھا کہ وہ USMLE امریکن ایگزام میں بڑے اچھے نمبروں میں پاس کیا ہے. تو میں نے کہا جی چھوٹے میاں سے چھوٹے میاں تو بڑے میاں سبحان اللہ. مطلب ہوتا ہے نا ایک گھر میں بعض اوقات چمتکار ہوتے ہیں. ہماری ایک رشتہ دار خاتون تھیں جو میرے ان لاز کی طرف سے رشتہ دار تھیں، ان کے 14 بچے تھے. 14 کے 14 بچے بڑے لاجواب تھے. کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی کسی میں کوئی خوبی، کوئی PhD. اس سے کم انہوں نے سودا ہی نہیں رکھا ہوا تھا کوئی. اور بس وہ اونچا سننے لگی تھی. بس یہ تھوڑا مسئلہ ہوا، ان کو دکھائی سے ہی نہیں دیتا تھا، چل پھر نہیں سکتی تھی، ویسے ٹھیک تھی. تو مطلب ویسے تو بڑا یعنی ان کا نام تھا، لیکن وہ بیچاری بیڈ ریڈن ہی تھی. اس لحاظ سے جو ہے ہمارا جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ذرا نظر ڈال لیں تو بات کافی ہے. اپنے ابا پہ، اپنے چچا پہ، اپنے تایا پہ، اپنے دادا پہ نظر ڈالیں اور ڈینائل میں نہ ہوں تو بہت کارآمد زندگی بن سکتی ہے. اگر آپ جو ڈیفنس میکانزمز قدرتی طور پر انکانشیسلی سیکھ لیتے ہیں، میں اور آپ، اگر ہم ان پہ توجہ دے دیں اور ایز ارلی ایز پاسبل ان ڈیفنسز سے جان چھڑا لیں. جس ڈیفنسز ہم کہتے ہیں جیسے اپنی قصور ہونا تو کسی اور پہ ڈال دینا، اور اس کو ہم پروجیکشن کہتے ہیں. زیادہ قصور ہونا تو کہنا نہیں کوئی خاص نہیں، بہت تھوڑا ہی ہے، اس کو ہم منیمائزیشن کہتے ہیں. ابا کا تھوڑا قصور ہو تو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، اس کو ہم میکسیمائزیشن کہتے ہیں. کسی چیز سے مطمئن ہو کے نہ دینا، اس کو پرفیکشنزم کہتے ہیں. کام کوئی کرنا نہ کل پہ پرسوں پہ ڈالنا، اس کو ہم پروکریسٹینیشن کہتے ہیں. تو یہ سارے جگاڑ ہے، اور جگاڑ میں بگاڑ ہے.
اور سادہ سادہ لفظوں میں ہم آپ کو جو ٹرمینالوجی ہم روزمرہ زبان استعمال کرتے ہیں اس میں بتاتے ہیں تو فرق پڑتا ہے.